بھٹے مالکان جو ہوتے ہیں ان کے پاس لیبرز ہوتی ہیں، سال ہر سال ایک ہی لیبر ان کے پاس کام کرتا ہے۔ بھٹا مالکان جان بوجھ کے اتنا قرض دے دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قرض اتار نہیں پائیں گے، تو لہٰذا ہمارے پاس کام کرتے رہیں۔ کہ آپ کے پاپا کو بھٹے سے کام کیوں چھوڑنا پڑا؟ فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، ان لوگوں نے ہمارے بازو سے پکڑا، کھینچ کے لے کر جا رہے تھے، پھر ہمیں وہ گلی والوں نے بچایا۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ میری کوئی امداد آ کے کر دے۔ مما کو بھی وہ شوگر ہے، پاپا کو فالج ہے، اسی لیے گھر میں کوئی کما نہیں سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیز چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل میڈیا نیٹ ورک۔ ناظرین، بھٹے مالکان جو ہوتے ہیں ان کے پاس لیبرز ہوتی ہیں، سال ہر سال ایک ہی لیبر ان کے پاس کام کرتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو جو لیبر ہوتی ہے وہ ان سے قرض اتنا لے لیتی ہے کہ وہ اتارا نہیں جاتا ان سے، تو یا کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھٹا مالکان جان بوجھ کے اتنا قرض دے دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قرض اتار نہیں پائیں گے، تو لہٰذا ہمارے پاس کام کرتے رہیں گے۔ ایسی ایک متاثرہ فیملی میرے ساتھ موجود ہے۔ ایک بچی ہے جس کے والدین بھٹے پہ کام کرتے تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کو بھٹے سے کام چھوڑنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر قرضہ تھا۔ اب وہ قرضہ نہیں اتار پا رہے تھے، جس کی وجہ سے بھٹا مالکان ان کو تنگ کرتے تھے۔ اب بچی سے ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیا ایسی وجوہات تھی کہ ان کو بھٹے سے کام چھوڑنا پڑا، اور کتنا ان پہ قرضہ ہے، اور وہ کیوں نہیں اتار پا رہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا نام کیا آپ؟ سمن۔ اچھا سمن، مجھے یہ بتاؤ آپ کے پاپا بھٹے پہ کتنی دیر سے کام کر رہے تھے؟ کچھ سالوں سے۔ کافی سالوں سے کام کر رہے تھے۔ اچھا سمن، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے پاپا کو بھٹے سے کام کیوں چھوڑنا پڑا؟ فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ اچھا، فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ اور آپ کی مما بھی کرتی تھی کام؟ ہاں جی، مما بھی کرتی تھی۔ جب آپ کی مما کو شوگر ہوئی اس کے بعد بھی وہ کام کرتی رہی ہے؟ ہاں جی، کرتی رہی ہیں۔ کتنی دیر اس کے بعد کام؟ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کام کرتی رہی ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ پہ چھوٹے چھوٹے دانے بن گئے، اسی لیے پھر مما کو چھوڑنا پڑ گیا۔ پھر مما کو بھی چھوڑنا پڑا، تو آپ کے قرضہ کیسے چڑھ گیا پھر آپ لوگوں پہ؟ پھر وہ جب مما لوگ جاتے تھے نا کام پہ، تھوڑے تھوڑے وہ پیسے لے کے آتے تھے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، اگر بجلی کا وہ تو جب پیسے جو لے کے آتے تھے وہ تو وہاں پہ کام کرتے تھے۔ گیس وہ لے کے آتے تھے، اس کے بعد تھوڑی اور بھی لے لیتے تھے، ضرورت پڑے تو۔ شادی آج ایسے معاملات ہوتے ہیں زیادہ، اور بجلی کا بل بھی بھرنا پڑتا تھا، تو کتنا قرضہ تھا آپ لوگوں کے اوپر؟ 35 سے 40 ہزار تھا۔ 35 سے 40 ہزار قرضہ تھا۔ ہاں جی۔ تو اب کیا معاملہ ہے کہ آپ کی مما، اب پاپا کو فالج ہو گیا، ماما آپ کی اب وہ بھی شوگر کی مریض ہیں، اب کام وہ بھی نہیں کرتی، اب چھوڑ دیا انہوں نے؟ ہاں جی۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ ہمیں قرضہ دو یا ہمارا آ کے کام کرو۔ اچھا، تو پھر ہم نے کہا دعا کام بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم قرضہ اتار سکتے ہیں، اسی لیے پھر ان لوگوں نے ہمیں وہاں سے بھی نہیں جانے دیا، کہیں اور جا کے ہم کام کر لیں۔ اسی لیے پھر وہ کہتے اگر تم ماں باپ نہیں نہ جا سکتے تو آپ ہم آ کے ہمارا کام کر جائیں۔ یعنی کہ وہ آپ کو بولتے ہیں۔ آپ کی کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ ہم 2 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ ایک بھائی ہے؟ یس۔ بھائی کی کتنی عمر ہے؟ چھوٹا ہے بڑا ہے؟ چھوٹا سا ہے۔ وہ سب سے چھوٹا ہے؟ یس۔ آپ سب سے بڑی ہو؟ ہاں نہیں، وہ میری بہن ہے سب سے بڑی۔ سب سے بڑی آپ کی بہن ہے؟ ہاں جی۔ وہ آپ سے کتنی بڑی ہے؟ میرے سے 2-3 سال بڑی ہیں۔ اس کو نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو ساتھ لے کے جانا؟ اس کو بھی کہا تھا، مجھے بھی کہا تھا۔ وہ کہتے آپ دونوں بڑی بہنیں کام کرو، اگر آپ کے ماما پاپا نہیں جاتے یا تو قرضہ دو یا آپ بھٹے پہ کام کرو، جی۔ اگر آپ نہیں کرتے تو وہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ کیا کہتے؟ تو کہتے آ کے تم لوگ پر، پھر ان لوگوں نے ہمارے بازو سے پکڑا، کھینچ کے لے کر جا رہے تھے، پھر ہمیں وہ گلی والوں نے بچایا۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ میڈیا پہ آنے کا اصل آپ کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کا کوئی نیک بندہ میری کوئی امداد آ کے کر دے۔ گھر میں مما کو بھی وہ شوگر ہے، پاپا کو فالج ہے، اسی لیے گھر میں کوئی کما نہیں سکتا، بڑی بہن۔ اب آپ گھر میں کوئی نہیں کمانے والا، تو گھر کا گزر بسر آپ کا کیسے چل رہا ہے؟ بہن گھروں میں جا کے کام کر کے آتی ہے۔ گھروں میں کام کرتی ہے؟ یس۔ گھر کا کھانا وغیرہ اسی پہ چلتا ہے؟ ہاں جی۔ اب یہ چاہتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ، اللہ کا نیک بندہ کوئی دیکھ رہا تو آپ کی ہیلپ کر دے۔ ہاں جی۔ کتنا قرضہ کتنا ہے آپ لوگوں پہ؟ 30 یا 35 ہزار۔ 30 سے 35 ہزار آپ لوگوں پہ قرضہ ہے، وہ بھی دینا ہاں جی۔ ہے۔ جی ناظرین، کس قدر یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں کہ
کہ پہلے تو قرضہ دے دیتے ہیں لیکن جب سامنے والے کی مجبوری بھی نہیں دیکھتے کہ وہ اس قدر بیمار پڑا ہے کہ ایک بندہ فالج کا مریض ہے, اس کی مسز جو کہ شوگر کی مریض ہے, وہ کام نہیں کر سکتے, اوپر سے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے کہ جی یا تو کام کرو آ کے یا ہمارا قرضہ دو. اب ماں باپ تو کام کرنے سے رہے, اب بیٹیوں پہ زور جتایا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ کام نہیں کر سکتے تو اپنی بیٹیوں کو بھیج دو. اب والدین نہیں چاہتے کہ ان کی بچیاں, جوان بچیاں لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کریں. جوان بچیاں جو ہیں وہ ان کے بھٹے پہ جا کے کام کریں. کوئی بھی صاحب حیثیت درد دل رکھنے والا اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھے. جی یہ آپ کے پاس بہت سنہری موقع ہے کہ آپ ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں. یہ صدقہ جاریہ ہے اور آخرت سنوارنے کا بھی بہت بڑا موقع ہے کہ ان کے اگر کوئی صاحب حیثیت کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ ان کی اتنی ہیلپ کر دے کہ ان کے والد کا علاج ہو جائے, ان کی والدہ کا علاج ہو جائے, اور اتنا ان کے لیے کچھ کر دے کہ یہ اپنے گھر کا گزر بسر کر سکے, اپنا قرضہ اتار سکے. ان کے ہیلپ کے لیے اگر کوئی بھی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو سکرین پہ آپ کو نمبر چل رہا ہے آپ کے پاس, تو سکرین پہ نمبر چل رہا ہے, آپ برائے مہربانی ان کا ساتھ ضرور دیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے